علی الحسن بن الحسن ابن الہیثم، جو عام طور پر ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہیں، ایک مشہور مسلمان سائنس دان، ریاضی دان اور فلسفی تھے۔ ان کی پیدائش 965 عیسوی میں بصرہ، عراق میں ہوئی اور ان کا انتقال 1040 عیسوی میں قاہرہ، مصر میں ہوا۔ ان کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سائنس دانوں میں ہوتا ہے اور انہیں جدید بصریات کا بانی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی: ابن الہیثم کی پیدائش ایک علمی ماحول میں ہوئی۔ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور وہ اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم فراہم کرنا چاہتے تھے۔ ابن الہیثم نے اپنے ابتدائی سالوں میں قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ ریاضی، فلکیات اور فلسفہ کی طرف مائل ہوئے۔ بغداد کا سفر: ابن الہیثم نے بغداد کا سفر کیا، جو اس وقت علم و دانش کا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علوم، خصوصاً یونانی فلسفہ اور ریاضی کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ علم کے بغیر زندگی ناقص ہے، اور اسی جذبے کے تحت وہ ہمیشہ تحقیق میں مشغول رہے۔ مصر کا سفر اور نہر نیل کا منصوبہ: ابن الہیثم کا ایک مشہور قصہ یہ ہے کہ انہوں نے نہر نیل کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک زبردست منصوبہ پیش کیا۔ اس وقت کے فاطمی حکمران الحاکم بامراللہ نے انہیں مصر بلایا تاکہ وہ اس منصوبے پر کام کریں۔ مگر جب ابن الہیثم مصر پہنچے اور نہر نیل کی وسعت اور مشکلات کا سامنا کیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ منصوبہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ اس پر حکمران نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ قید میں تحقیق: قید کے دوران ابن الہیثم نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے بصریات، آپٹکس پر گہری تحقیق کی اور اپنی مشہور کتاب المناظر لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے اصولوں پر بحث کی اور یہ بتایا کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے۔ ان کا یہ نظریہ کہ روشنی اشیاء سے آنکھ میں داخل ہوتی ہے، آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ علم کی خدمات: ابن الہیثم نے نہ صرف بصریات بلکہ ریاضی، فلکیات اور فلسفہ میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے ایک کیمرہ اوبسیورا، کیمرہ ابسکیورا کا تصور پیش کیا، جو آج کے کیمرے کی بنیاد ہے۔ 2 تجرباتی سائنس کے اصول وضع کیے، یعنی تجربات کے ذریعے نظریات کی تصدیق۔ 3 ریاضی میں الجبرا اور جیومیٹری کے اصولوں پر کام کیا۔ 4 فلکیات میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی وضاحت دی۔ وفات اور وراثت: ابن الہیثم کا انتقال 1040 عیسوی میں قاہرہ میں ہوا۔ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم سائنس دان تھے اور ان کی تحقیق نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ یورپ میں بھی سائنس کے فروغ میں مدد دی۔ انہیں مغربی دنیا میں الہیزن کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کے کام کو قرون وسطیٰ کے سائنس دانوں نے بڑے احترام سے اپنایا۔ ابن الہیثم کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کے لیے جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ انہوں نے قید، مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سائنس کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ ان کی زندگی علم، تحقیق اور استقامت کی ایک بہترین مثال ہے۔